نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ محترم ناظرین، معزز سامعین کرام، گزرتے زمانے کے ساتھ ساتھ تغیر ادوار کے ساتھ ساتھ نئے فتنے اٹھ رہے ہیں۔ کئی فتنوں کا ذکر آپ نے سنا ہوگا، اور یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر 72 فرقے ہوئے تھے اور 72 کے 72 جہنمی ہوئے، اور میری قوم کے اندر، میری امت کے اندر 73 فرقے ہوں گے، اس میں سے ایک حق کے اوپر ہوگا، فرقہ نہیں جماعت حق کے اوپر ہوگی۔ بہر صورت یہ اللہ کے نبی کی پروفیسی ہے، پیشن گوئی ہے، ہمارا ایمان ہے، تو فرقے تو بنیں گے اور طرح طرح کے فتنے بن رہے ہیں۔ اس میں سے ایک فرقہ ہے منکرین احادیث کا۔ اہل حدیث کا نام تو پاپولر ہے اور آپ نے دیکھا بھی ہے، لیکن ایک ہے جو کہتا ہے ہم اہل قرآن ہیں، ہم قرآن کے علاوہ کسی کتاب کو اتھینٹک نہیں مانیں گے۔ حدیث کئی ادوار سے گزرتی ہوئی ہمارے تک پہنچی ہے، اس میں ملاوٹ ہو سکتی ہے، اس لیے ہمارا ایمان اور یقین حدیث کے اوپر نہیں ہے، وہ منکرین احادیث کہلاتے ہیں۔ اور یہ فتنے کا آغاز تو ہوا سر سید احمد سے، جو ایک بڑی پرسنالٹی تھی دنیاوی علم کے اعتبار سے، لیکن اس کے عقائد جو ہیں وہ گمراہ کن ہیں، گمراہی کے اوپر مبنی ہیں۔ انہوں نے ایک کام تو مسلمانوں کے لیے بڑھیا کیا، کالج اور اسکول کا، لیکن ان کے عقائد جو تھے وہ فاسد تھے، معاذ اللہ، اور جنت و جہنم کا بھی کانسیپٹ نہیں رکھتے تھے۔ تو دوستو، منکرین احادیث جو کہتے ہیں ہم قرآن کو ہی مانیں گے، تو قرآن کے اندر اللہ رب العزت ذکر کر رہا ہے، مینشن کر رہا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ رسول کی اطاعت ہم کس طریقے سے کریں گے؟ جو اللہ کے نبی کے جو فرمان ہے، جو آپ نے جو کہا یا آپ نے جو کر کے دکھایا، آپ کے ارشادات ہیں، آپ کا قول مبارک ہے، اس کو جب ہم مانیں گے تبھی تو ہم اللہ کے نبی کی اطاعت کریں گے۔ تو قرآن کہہ رہا ہے اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، رسول تمہیں جو چیز بتائے اس کی اطاعت کرو۔ دوسری جگہ قرآن کے اندر ہے کہ اللہ کے نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، وہی کہتے ہیں جو اللہ ان کے دل میں ڈالتا ہے، وما ینطق عن الہویٰ۔ تو دوستو، ایک جگہ کلام پاک ارشاد فرما رہا ہے ایتونی بکتاب من قبل ھذا او آثارۃ من علم۔ کیا مشرکین کو اللہ رب العزت مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ جو تم یہ ایکٹیویٹی پرفارمنس کر رہے ہو، جو یہ تم گندے کام کر رہے ہو، شرکیہ کام کر رہے ہو، کیا پہلے والے پیغمبروں کی کتاب میں یہ لکھا ہے؟ وہ کتاب لے کے آؤ یا اس کی کوئی سنت لے کے آؤ، وہ آثارۃ من علم، اس کی کوئی سنت لے کے آؤ۔ تو قرآن بھی سنت کے اوپر زور دے رہا ہے، قرآن سے بھی سنت ثابت ہے۔ تو سنت اسی کو کہا جاتا ہے جو اللہ کے نبی کی حدیث ہے۔ حدیث اور سنت یہ دونوں لفظ جو ہے انٹرچینجیبل ورڈ ہیں، ایک ہی معنی کے اندر استعمال کیے جاتے ہیں، حدیث اور سنت۔ سنت وہ طریقہ جو تواتراً چلا آ رہا ہے، صحابہ کرام کے ذریعے سے ہمیں ملا، تابعین کے ذریعے سے یا تبع تابعین کے ذریعے سے، جو تواتراً سنت کا طریقہ نبی کے زندگی سے چلا آ رہا ہے، اسی کو سنت کہا جاتا ہے، اور نبی نے جو ارشاد فرمایا اسی کو حدیث کہا جاتا ہے۔ اور ان ارشادات کے اوپر عمل کرتے آئے صحابہ کرام، خلفائے راشدین، تابعین، تبع تابعین، تو اسی کو تو حدیث کہا جاتا ہے۔ کلام پاک ایک اجمالی کتاب ہے، ایک مختصر احکام کی کتاب ہے، جس کے اندر ساری تفصیلات نہیں بتائی گئی، سارا اسلامی انٹرپریٹیشن نہیں بتایا گیا، اس کی توضیحات، اس کی تفصیلات ہم معلوم کریں گے تو اللہ کے نبی نے جو ہمیں اس کی توضیحات بتائی، نبی نے جو بیان کر کے بتایا، تو اسی کے اوپر عمل کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ ایمان ہم اللہ کے اوپر لے کے آئے اور اس کے نبی کے اوپر ہم ایمان لے کے آئے، تو نبی کی باتوں کے اوپر ایمان رکھنا بھی ایمان کا جز کہلائے گا۔
جو منکرین احادیث ہیں یہ شریعت کے پوائنٹ آف ریویو سے، شریعت مقدسہ کے نقطۂ نگاہ سے یہ مرتد ہیں، اسلام سے خارج ہیں، کیونکہ نبی کی بات کو نہیں تسلیم کرتے تو نبی کو کہاں تسلیم کریں گے۔ تو دوستو یہ بات ہے۔ باقی جو قرآن مجید کے اندر جو باتیں بتائی گئی ہے مختصراً بتائی گئی ہے۔ الحج و اشہر معلومات، قرآن میں کہا گیا ہے کہ حج کے مہینے سب کو معلوم ہیں، لیکن حج کے کون سے مہینے ہیں یہ اللہ کے نبی نے ہم کو بتایا۔ قرآن کہہ رہا ہے نماز کو قائم کرو۔ نماز کس چیز کا نام ہے؟ نماز میں کتنی رکعت ہوتی ہے؟ نماز کے کتنے فرض ہیں؟ نماز کس طریقے سے ادا کی جاتی ہے؟ یہ ساری تفصیلات اللہ کے نبی نے ہم کو بتایا کہ فجر کی 2 رکعت ہوتی ہے فرض، ظہر کی 4 رکعت ہوتی ہے، عصر کی 4 رکعت ہوتی ہے، مغرب کی 3 رکعت ہوتی ہے اور عشاء کی 4 رکعت ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی نے ہم کو بتایا، قرآن میں کہیں بھی لکھا ہوا نہیں ہے۔ فجر کی سنت جو ایک موقعہ ہے، قریب الواجب ہے، اس کے اوپر بہت تاکید کی گئی ہے، قرآن میں کہیں بھی ذکر نہیں ہے۔ قرآن میں تو پوری نمازوں کے اوقات بھی نہیں بتائے گئے ہیں، 3 نمازوں کے بارے میں اشارہ ملتا ہے۔ تو یہ 5 نمازیں جو ہم ادا کر رہے ہیں یہ اللہ کے نبی نے ہم کو بتایا۔ اور نماز کس سے فاسد ہوتی ہے، نماز کس سے صحیح بنتی ہے، نماز کے کیا طریقے ہیں، نماز کی کیا سنتیں ہیں، یہ ساری تفصیلات احادیث نبوی میں آپ کو ملے گی۔ حج کے مہینے اللہ کے نبی نے ہم کو بتائے۔ روزہ کیسا رکھنا چاہیے، روزے کتنے ہوتے ہیں، روزے کیسے فاسد ہوتا ہے، روزہ کیسے صحیح ہوتا ہے، روزے کی کیا فضیلت ہے، یہ ساری باتیں اللہ کے نبی نے بتائی۔ قرآن میں کہا گیا ہے روزے کے بارے میں، لیکن روزے کے بارے میں یہ نہیں بتایا گیا کہ 30 روزے تمہارے اوپر فرض ہیں۔ 30 کا کلام پاک میں کہیں بھی ذکر نہیں ہے۔ تو دوستو یہ سارے اسلام کی جو تفصیلات ہے، اسلام کے ایک ایک رکن کو جو واضح کیا گیا ہے اور جو سکھایا گیا ہے، یہ اللہ کے نبی کے تھرو ہی ہمیں بتایا گیا ہے۔ اس لیے حدیث کے اوپر ایمان رکھنا ہمارا ذمہ فرض ہے، واجبی نہیں، ضروری ہے۔ ایمان کا تقاضا ہے کہ جب تک ہم حدیث کو تسلیم نہیں کریں گے اس سے پہلے ہم مومن بن ہی نہیں سکتے، اسلام کو سیکھ ہی نہیں سکتے، اسلامی تعلیمات کو معلوم ہی نہیں کر سکتے۔ شارع شریعت اللہ کے نبی کی ذات ہے، جو امام الانبیاء بھی ہیں، امام المرسلین بھی ہیں، اور یوں کہو کہ آپ کی فضیلت جن و انسان کے اوپر واضح ہے۔ اے نبی اگر میں آپ کو نہیں پیدا کرتا تو میں زمین آسمان کو پیدا نہیں کرتا۔ لولا کہ لما خلقت الافلاک کنت نبیا کان آدم بین الماء والطین۔ ہمارے نبی کی فضیلت بہرحال ایک الگ ٹاپک ہے، لیکن میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو منکرین احادیث ہیں وہ اسلام سے خارج ہیں، اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ دوستو آپ کہیں بھی اس کے جال میں نہ پھنسیں، ان کی باتوں میں نہ آئیں۔ طرح طرح کے فتنے اٹھ رہے ہیں، اور اپنے ایمان کی حفاظت کریں اور صراط مستقیم پہ قائم اور دائم رہیں۔ جو طریقہ ہمیں اللہ نے بتایا ہے، اللہ کے رسول نے جو ہمیں احکام بتائے ہیں، ان احکام کو زندگی میں امپلیمنٹ کرنا، یوٹیلائز کرنا، اس کو گرہن کرنا، اس شکشا کو ہمارے لیے لازمی اور ضروری ہے ایک مومن بننے کے لیے دوستو، ٹھیک ہے۔ باقی کئی فرقے آئیں گے اور کئی فرقوں کی دکانیں بند ہونے جا رہی ہے۔ دا ٹائم ہیز بین ڈن، فرقوں کی دکانیں بند۔